السلام علیکم پاکستان اور شہری سندھ کی عوام. آج میں نے سوچا کہ پچھلے کچھ دنوں سے جب سے کہ سپریٹ پروونسز کی بات شروع ہوئی ہے تو ایک آرگومنٹ ہے جو سندھی قوم پرستوں کی طرف سے یا جو لوگ سندھ کے صوبے کی الگ ہونے کی بات کے خلاف ہیں وہ عموماً اور بیشتر بامبے پریزیڈنسی سے سندھ کی علیحدگی کے معاملے کو جواز بناتے ہیں اور اس کو گراؤنڈ بناتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے سندھ کو الگ کیا تھا ہندوستان سے، بامبے پریزیڈنسی سے. اور وہ اس کا جواز یہ دیتے ہیں کہ یہ شاید لسانی بنیاد پہ یا زبانی بنیاد پہ کیا گیا تھا. تو میں نے سوچا کہ میں اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کرتا ہوں اور میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بھائی ایسا کیا جادو کا چراغ ان کے پاس تھا کہ جس کی وجہ سے گوروں نے، انگریزوں نے یا کانگریس نے یا انڈیا کے جو اندر حاکم تھے انہوں نے ان کی اس ڈیمانڈ کو مان لیا. تو میں نے بہت ریسرچ کی اور میں ریسرچ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں بہت ساری متس کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. جیسے کہ ہم لوگوں نے آپ کو پچھلے کچھ دنوں کے اندر متروکہ املاک کے معاملے کو بتایا، ہم نے آپ کو سندھ کی 5000 سال کی تاریخ بتائی، کراچی کی ڈومینیشن کون سی پاپولیشن کی کیا تھی وہ بتائی. چلے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ سندھ کی جو سپریشن بامبے پریزیڈنسی سے ہوئی تھی اس کی تاریخ کیا تھی. دیکھیں، اگر میں یہ کہوں کہ سندھ کی پاپولیشن صرف اور سپریشن بامبے پریزیڈنسی سے اس کی وجہ صرف اور صرف زبانی یا لسانی بنیاد پہ تھی، جس طرح سے ہمیں سندھی کامپرس بتاتے ہیں، تو یہ بات غلط ہوگی، کیونکہ اس کی جو ہے پوری کی پوری ٹائم لائن سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں نے جب اس چیز پہ ریسرچ کری تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب برٹش نے ٹیک اوور کیا سندھ کو اور اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ 1847 کے بعد سے انہوں نے سندھ کو بامبے پریزیڈنسی کا حصہ بنایا ایڈمنسٹریٹو ریلز کی وجہ سے. تو 1920 کے اندر جا کے ایک ڈیمانڈ بننا شروع ہو گئی تھی، اور اس کی ڈیمانڈ کے پیچھے یہ جو نیریٹو دیا جاتا ہے کہ یہ صرف زبانی بنیاد پہ تھا، حالانکہ اس کو شکل دینے کی کوشش کی گئی مگر شاید ایسا نہیں تھا. اور میں اس کو ثابت کروں گا اگلے کچھ منٹوں کے اندر. سب سے پہلے جو ڈیمانڈ ہے جو کلیئرلی نظر آتی ہے وہ نہرو رپورٹ ہے. نہرو رپورٹ ہے 1928 کی، اور وہ جو نہرو رپورٹ ہے وہ یہ ہے میرے پاس، ٹھیک ہے. ایک میرے پاس ہارڈ کاپی، سافٹ کاپی ہے اس کی، تو مانگے گا تو جا کے انٹرنیٹ پہ مل سکتی ہے. اور اس کے اندر جواہر لال نہرو نے کلیئرلی، اگر آپ اس نہرو رپورٹ کا جو میرے پاس ہے پیج 62-63، اس کے اندر جو انہوں نے کیس پریزنٹ کیا وہ صرف سندھ کی بات، انہوں نے چیپٹر ہے کہ کیوں مزید پروونسز کی ضرورت ہے انڈیا کے اندر. اس میں یہ نہیں تھا کہ صرف اور صرف بات جو تھی وہ کیا کہتے ہیں سندھ کی تھی، اس میں اڑیسہ کی بھی تھی، بہار کی بھی تھی، جس کو مدراس سے الگ کرنے کی بات کی جا رہی تھی. اور اس کی وجہ یہ دی گئی تھی کہ زبان کے بیس پہ، اور سندھ کا چونکہ کیس وہ زیادہ وہ کر رہے تھے تو انہوں نے یہ ضرور کہا اس کے اندر کہ سندھ کے اندر ایک ہمارے لیے ایڈمنسٹریٹیولی بڑا مشکل ہے، وہاں پہ ایک سرٹن پاپولیشن زیادہ ہے، سرٹن ایتھنیسٹی زیادہ ہے، مسلمانوں کی پاپولیشن کچھ 74% کے قریب تھی، تو جو ہے نا اس کو الگ ہو جانا چاہیے. مگر میں آپ کو اس کی وجہ بتاؤں گا اصل میں نہرو کا مقصد کیا تھا. اور اس کے بعد میں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے یہ بات ضرور نہرو رپورٹ پہ انہوں نے ریفر کیا ہے ایک رپورٹ کو جس کو سندھ پیکٹ کہتے ہیں، جو اس وقت سندھ نیشنل الائنس، سندھ نیشنل لیگ نے پریزنٹ کی تھی. اور نے کہا تھا کہ جی ہمیں سائن ہو کے ملی ہے، جس میں تمام ہندو اور مسلمانوں نے مل کے ڈیمانڈ کی ہے. مگر ایٹ دا سیم ٹائم جو سندھ نیشنل لیگ کی رپورٹ تھی انہوں نے اس کی ریکمنڈیشن کو رد کر دیا، جس پہ 31 لوگوں کا سائن تھا. اور سندھ پیکٹ یا سندھ نیشنل لیگ کے پیچھے عبد المجید سندھی صاحب تھے اور بہت سارے سندھی رہنما تھے. اس کے بعد 1928 کی نہرو رپورٹ میں جس پہ تجاویز دی گئیں تو اس میں نہرو صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ کا سندھ کو جو ہے اس کی انڈیپینڈنس امپورٹنٹ ہے، اور سندھ کی انڈیپینڈنس جو امپورٹنٹ ہے وہ اس لیے کہ، اور انہوں نے ریفر کیا کہ کراچی کا جو پورٹ ہے
وہ اس کی مدد کرے گا، یعنی کہ اس وقت اس کے ڈیولپ کرنے کی بات کی جا رہی تھی. اس کے بعد 1929 کے اندر، یہ تو ریکمنڈیشن تھی 1928 میں، 1929 کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح نے ظاہری بات ہے انہوں نے اپنے 14 نکات پریزنٹ کیے، اور وہ 14 نکات کے اندر انہوں نے بھی سندھ کا ذکر کیا. مگر میں آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. 1929 میں جب قائد اعظم محمد علی جناح جو پاکستان کے فاؤنڈر بھی تھے، وہ سندھ کو الگ کرنے کی بات اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ وہ آپ کا جو تھے کہ کوئی وہ سندھیوں کی محبت میں بات کر رہے تھے، وہ اس لیے کر رہے تھے کہ وہ ایک چیز کو ڈیفائن کرنا چاہ رہے تھے کہ جہاں پر مسلمانوں کی میجورٹی ہو وہاں پر مسلم ڈومینین ہو. ورڈ ہے مسلم، ورڈ سندھی مسلم نہیں ہے، ورڈ ایتھنک گراؤنڈ نہیں ہے، ورڈ لنگوسٹک گراؤنڈ نہیں ہے. ورڈ ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسا علاقہ جہاں پہ ان کی میجورٹی ہو، ان کو وہاں پر اٹانومی ہونی چاہیے. انہوں نے سندھ کو اس وقت ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ دیکھنے کی کوشش کی تاکہ وہ ٹیسٹ کیس پورے ہندوستان کے اندر اپلائی ہو سکے. اگین زبان کی بنیاد پہ نہیں، ایتھنیسٹی کی بنیاد پہ نہیں، مگر مسلمان ہونے کی بنیاد پہ بات شروع ہوئی. اور جواہر لال نہرو نے بھی اس کو ایز اے ٹیسٹ کیس لے کے اس کا خواہش تھی کہ جوائنٹ الیکٹریٹ ہو جہاں پہ مسلمان اور ہندو مل کے ووٹ ڈالیں. مگر میں آپ کو اصل گیم بتاتا ہوں جو میری ریسرچ کہتی ہے وہ جواہر لال نہرو کی کیا تھی. اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ 1935 کے اندر یہ سمجھ لیں کہ میں تھوڑا سا آپ ہسٹری بتا دیتا ہوں کہ پھر جب جناح صاحب کے یہ پوائنٹس آئے تو اس کے بعد الہ آباد کے اندر علامہ اقبال صاحب نے بھی اس چیز کی ڈیمانڈ کی 1930 کے اندر. تو یہ بات کہ جی سے سندھی لیڈروں کے کہنے پہ سندھ کو بامبے پریزیڈنسی سے الگ کیا گیا، یہ غلط ہے، یہ مت ہے جو میں آج آپ کے سامنے توڑ رہا ہوں. مگر میں آپ کو ایک اور مت بتا رہا ہوں. تو جب میں نے اپنی ریسرچ کری تو ایک سوال میرے ذہن میں بار بار آیا کہ ہندو مہذبہ نے تو اس پہ بہت پروٹیسٹ کیا، اور کیوں کیا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. مگر میرا سوال یہ ذہن میں آتا رہا کہ یار جواہر لال نہرو نے اپنے ہندوؤں کے ساتھ یہ ہینڈ کیوں کیا، کیا مقصد ہو سکتا ہے اس کے پیچھے. اور میرے سامنے کچھ بڑے انٹرسٹنگ سٹیٹس ہیں کہ بامبے پریزیڈنسی کے اندر اس ٹائم پہ ٹوٹل آبادی جو تھی وہ قریب لگ بھگ 22 کروڑ کی تھی، جس میں مسلمان جو تھے 4.5 ملین تھے، جس میں سندھ ملا کے 4.5 ملین مسلمان تھے. تو بامبے پریزیڈنسی کے اندر مسلمانوں کی آبادی 20.20% کے قریب 20.17% بنتی تھی. مگر اگر ہم بامبے پریزیڈنسی سے سندھ کو الگ کر دیتے تو اس کی ٹوٹل پاپولیشن کم ہو کے 17.99 ملین یعنی قریب 18 ملین، اور مسلمانوں کی آبادی کم ہو کے 1.58 ملین ہو جاتی، یعنی کہ 20.7% سے کم ہو کے وہ آبادی کا پرپورشن 8.8 یعنی 8.8% بن جاتا ہے. اور سندھ کے اندر جو ڈومینین ہے اس کے اندر جو پاپولیشن تھی وہ 3.88 ملین تھی ٹوٹل، اور جس کے اندر مسلمانوں کی آبادی کوئی تقریباً 2.8 ملین یا قریب 72.82% تھی. اور ایک اور جو انٹرسٹنگ فیکٹ ہے وہ یہ کہ جو سندھ کے دیہی علاقے ہیں وہاں پر ظاہری بات ہے مسلمانوں اور ہندوؤں کا تناسب 3 یعنی کہ 3 مسلمانوں پہ 1 ہندو، یعنی قریب جو ہے 75% کے قریب جو تھے وہ مسلمان تھے. مگر کراچی کے اندر یعنی 1931 میں یعنی بامبے پریزیڈنسی سے سندھ کے الگ ہونے سے پہلے کراچی کی جو آبادی تھی وہ 46.6% مسلمانوں کی تھی، اور ہندوؤں کی آبادی 45.7% تھی، اور کرسچنس کی آبادی 4.9% تھی، اور ادر قومیتوں کی آبادی پارسی والوں کی آبادی 2.8% تھی. یہ میں آپ کو پچھلے اپنے ایک ولاگ میں بتا چکا ہوں کہ پارٹیشن سے تھوڑا پہلے جو سینسس ہوا ہے 1941 میں ہندوؤں کی آبادی 46% کے قریب ہو گئی تھی، اور مسلمانوں کی آبادی کراچی کے اندر 40% ہو گئی تھی، یعنی کہ کئی مسلمان جو تھے وہ کراچی سے باہر چلے گئے تھے. اور اسی طرح پراپرٹیوں کا تناسب تھا. اچھا میں یہ سب کیوں بتا رہا ہوں آپ کو؟ یہ سب بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جب برٹش نے ایکٹ پاس کیا 1935 کے اندر تو انہوں نے صرف یہ نہیں کیا کہ انہوں نے صرف اس ایکٹ کے اندر صرف اور صرف کیا کہتے ہیں سندھ کو الگ کیا، بلکہ انہوں نے اسی ایکٹ کے جو آرٹیکل 289(9)(a) ہے اس میں انہوں نے اوڑیسہ کو بہار کو بھی مدراس سے الگ کیا. صحیح ہے. تو اور نہرو جو تھا وہ پرسسٹنٹ اس لیے تھا اس بات پہ
کہ وہ مسلمانوں کی آبادی کو بامبے پریزیڈنسی میں کم کرنا چاہ رہا تھا. اور جناح صاحب نے جس طرح سے نہرو جوائنٹ الیکٹوریٹ چاہ رہا تھا، وہ اس کے خلاف اس لیے تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان کہیں منورٹی کاؤنٹ نہ ہو جائے. اور جناح صاحب نے، یعنی قائد اعظم علی جناح نے اور علامہ محمد اقبال نے اس کو ایز اے ٹیسٹ کیس، یعنی کہ ایک ایسا علاقہ جو مسلمانوں کی ڈومینیشن میں ہوگا، اس کو پریزنٹ کرنے کے لیے گوروں کو، کیونکہ مسلمان ویسے ہر جگہوں پہ مائنورٹی میں کنورٹ ہو گئے تھے، اس کو اس طرح سے لیا. اب آپ یہ سوال پوچھیں گے پنجاب میں کیوں نہیں کیا، سندھ میں کیوں کیا؟ کیونکہ سندھ کا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا پنجاب کے مقابلے میں کہ بامبے پریزیڈنسی اور سندھ کا جو درمیان ڈسٹنس تھا وہ ایک بڑا ایشو تھا. مگر اس وقت بھی سوال اٹھ رہا تھا کہ سندھ الگ ہونے کے بعد فائنینشلی اپنا آپ کو کیپیبل کیسے بنائے گا. تو اس وقت جیسے سکھر براج بن گیا تھا، جس کے بارے میں یہ تھا کہ اس کی جو ہے بہت ساری انویسٹمنٹ جو تھی وہ بامبے پریزیڈنسی سے ہوئی تھی، تو ان کو تھا کہ شاید یہ سکھر براج بننے کے بعد جو ایگریکلچر کام ہے وہ بہتر ہوگا، اور کراچی پورٹ جو ہے وہ جو ہے اس کو ایک بہت کلیدی کردار ادا کرے گا. بہت ساری ڈاکومنٹس ہیں، یہ دیکھیں میرے پاس، یہ ہے میرے پاس، اس میں کوئی تقریباً 8-10 ڈاکومنٹ ہیں. اس میں 1935 پارلیمنٹ ایکٹ ہے، جناح صاحب کے 14 نکات ہیں، نہرو رپورٹ ہے، سندھ پیکٹ کی رپورٹ ہے جس کے بھی ان کے نکات ہیں. یہ سب بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو سندھ تھا وہ کوئی سندھی کی وجہ سے الگ نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے، سندھ پیکٹ پریزنٹ ضرور کیا گیا تھا عبد المجید سندھی صاحب کی لیڈرشپ میں، سندھ نیشنل لیگ کے تھرو، مگر اس وقت کدو کو امپیکٹ نہیں تھا، 0/0. اس کے گراؤنڈز پہ سندھ کو بامبے پریزیڈنسی سے سپریٹ نہیں کیا گیا تھا. اس کو سپریٹ کیا گیا تھا کیونکہ نہرو جو تھا وہ مسلمانوں کی پاپولیشن کو بامبے پریزیڈنسی میں 20-21% سے کم کر کے 8-10% آنا چاہتا. اب میں ضروری کہوں گا کہ ضرور 20% پاپولیشن کو بامبے پریزیڈنسی کے اندر میجورٹی ون نہیں کر لیتی، مگر یہ بہت امپیکٹفل نمبر تھا. دوسرا ڈسٹنس کا وجہ تھا، جس نے یہ کام پنجاب میں نہیں ہو سکا اور باقی علاقوں میں نہیں ہو سکا. اور تیسری بات یہ تھی کہ جناح صاحب اور اقبال جو تھے وہ ایک مسلمانوں کے لیے ٹیسٹ کیس بنا رہے تھے. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو یہ اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب پاکستان بنا تو یہ بات ہم سے کہی جاتی ہے نا کہ تم سندھ آ کے رہے تھے، سندھی بن کے رہو. جو پاکستان بنا تو ہمارے بزرگوں کو یہ ویو تھا کہ جو سندھ کا پروونس ہے وہ مسلمانوں کا ایک علم بردار ہے. ٹھیک ہے، یہ مسلمانوں کا ایک علم بردار ہے. اور اگر ہم اس کو دیکھیں تو تھوڑی تاریخ میں چلے جاتے ہیں. میں ایک بڑی انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاتا ہوں کہ 1940 کے اندر جب 1940 کی 23 مارچ 1940 کی ریزولوشن پاس ہوئی تھی، تو آج جو بہت سارے سندھی بھائی ہیں وہ ہم سے لڑائی کرتے ہیں، وہ شاید یہ بتانا پسند کریں گے کہ 1940 23 مارچ کو جب لاہور میں قرارداد پاس ہو رہی تھی تو 21 اپریل 1940 میں شکارپور کے جو ایک لیڈر تھے سمرو صاحب، جن کا بعد میں 1943 میں شکارپور سے سکھر آتے ہوئے ٹانگے پہ مرڈر کر دیا جاتا ہے، وہ پاکستان کے خلاف تحریک چلا رہے تھے. یعنی کہ 21 اپریل 1940 کو ایک بہت بڑا اجتماع کیا گیا تھا. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ لاہور قرارداد سے بڑا اجتماع تھا اور وہ پاکستان کے خلاف تحریک چلا رہے تھے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، اس سب کچھ کے ہونے کے باوجود، جہاں پر 74% یا 73% مسلمانوں کی میجورٹی تھی، اس کے باوجود 1946 کے پلیبسائٹ میں سندھ نے ایک ووٹ سے پاکستان کا ساتھ دیا. اب آپ سمجھیے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو جب وہاں سے لوگ چلے ہندوستان سے تو وہ یہ سوچ کے نہیں چلے کہ وہ سندھ میں آ رہے ہیں، وہ یہ سوچ کے چلے کہ وہ ایسے پروونس میں آ رہے ہیں جن کو جناح صاحب نے، قائد اعظم نے پہلا کوئی ایک گراؤنڈ لیا تھا انگریزوں کے سامنے کہ یہ صوبہ، یہ علاقہ مسلمانوں کی اجارہ کے حساب سے بنے گا. اس کو ٹیسٹ کیس کے طور پہ لیا تھا اور مسلمانوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی بات پہ لبیک کا. دوسرا تو میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ میجورٹی جو اربن سینٹرز تھے وہ ہندوؤں کے پاس تھے، کمرشلی اکنامکلی 90%. رورل میں نے آپ کو بتا دیا 40% لینڈ ہولڈنگ ہندوؤں کی تھی. مگر
कमर्शियल सेंटर्स में, अर्बन सेंटर्स में, बिलखुसूस कराची के अंदर 80 to 90% इकोनॉमी जो थी वो हिंदुओं के हाथ में थी। तो उस प्रपोर्शन को डिसलॉज करने के लिए 1944 में अब्दुल्ला हारून और जेएम सैयद अलीगढ़ जाते हैं, और अलीगढ़ जाके और लखनऊ पैक्ट के अंदर जाके वो इस बात की डिमांड, अलीगढ़ जाते हैं और अलीगढ़ के अंदर मुसलमानों कहते हैं कि आप आके सिंध में रहें ताकि हिंदुओं की जो पॉपुलेशन है, एक तो प्रोपोर्शन उसका कम रहे, मैंने आपको बताया 27% कम रहे, और मुसलमान पढ़े लिखे सिंध में आए और वो उसको डेवलप करें, क्योंकि कराची लेड बैक था। नेहरू पैक्ट की रिपोर्ट ये कहती है कि कराची एक बहुत पुराना एक बस पोर्ट सिटी है, इसको डेवलपमेंट करवा के सिंध को तरक्की मिलेगी, यानी कि कराची डेवलप नहीं था। और कराची को डेवलप करने के लिए चूँकि लोग नहीं थे, क्योंकि जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि मुसलमानों की मेजॉरिटी जो थी वो रहती थी अंदरून सिंध, और इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, और जो शहरी सिंध में मुसलमान रहते थे उसके अंदर 45% करीब मुसलमान थे, उस 45% में सिर्फ 10% सिंधी थे। बाकी जैसे मैं आपको पिछली दफ़ा अपने व्लॉग बता चुका हूँ, उसमें बोरी भी थे, पारसी भी थे, पंजाबी भी थे, पश्तून भी थे, और इवन बिहारी तक थे। उनको लाया गया ताकि कराची को डेवलप किया जाए, ताकि पाकिस्तान का और सिंध की डेवलपमेंट हो सके। और अगर जो कहते हैं ना कि हमने तुम्हें भीख दी, रोटी दी, फलां धमाका, ये सब बकवास है, क्योंकि इसी ने कराची में ट्रेनें लाके रोकी गई थी 2 वजह से, ताकि कराची तरक्की करे, ताकि पाकिस्तान बढ़े, और दूसरी वजह ये थी कि अगर सिंध की पॉपुलेशन मुसलमानों की कम रह जाती, यानी कि हिंदू 27% से ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक हो गया, तो होता क्या, होता ये कि फिर शायद सिंध के अर्बन सेंटर्स, बिलखुसूस कराची या वो इलाके जो सिंध को चला सकते थे, वो आज हिंदुस्तान में चले जाते। ये तारीख क्लियर करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे कान सुन गए, पक गए सुन के कि हमने सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग कर लिया था। आपने नहीं अलग किया था, आपकी ये रिपोर्ट ने अलग नहीं किया था, सिंध पैक्ट की रिपोर्ट ने, सिंध नेशनल लीग की, ये अलग करवाया था। नेहरू पैक्ट ने क्यों अलग किया था वो आपको बता दिया, पॉपुलेशन डोमिनेशन कम करने के लिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। कायदे आज़म और अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इसलिए अलग करवाया था कि एक अंग्रेज़ों के सामने मुसलमानों का ऑटोनोमस टेस्टिस बने, और तीसरी बात, महाजरों को इसलिए लाया गया था हिंदुस्तान से मुसलमानों को ताकि कराची को डेवलप किया जा सके, क्योंकि इट वॉज नॉट अ डेवलप सिटी, क्योंकि पाकिस्तान की मीशत को भी चलाना था। और आखिरी बात, 1948 के अंदर जब पाकिस्तान का जो पहला स्ट्रक्चर बना है उसमें कराची कैपिटल था, सिंध का हिस्सा नहीं था। हो गया जी। ये समझाना इंपॉर्टेंट है कि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हमें चूरन दिया जा रहा है, एक डायरेक्शन बदली जा रही है, ये लोगों को तारीख बताना ज़रूरी है कि इसके पीछे क्या मकासद थे। अब ये ज़रूर है, हो सकता है कि हमारे सिंधी भाइयों का कोई जहन में कुछ और चल रहा हो और वो सोच रहे हों कि जिस तरह वो करके कुछ कर देंगे, मगर फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन्स कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी कोई सिंध की बुनियाद नहीं थी, ये एक मुसलमान इलाके की बुनियाद थी टेस्ट केस के तौर पे। और जिन्ना साहब ने और अल्लामा इकबाल ने जहाँ पर भी करारदाद पेश की है, उन्होंने कहीं पर भी इसको एथनिक लिंग्विस्टिक ग्राउंड पे जस्टिफाई नहीं किया है, उन्होंने हमेशा इसको मुसलमानों के ग्राउंड पे जस्टिफाई किया है और सपोर्ट किया है। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि हम कोई सिंधी रियासत या सिंधी प्रोविंस बना रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को आज थोड़ा क्लियर कर दें, गलत फहमियाँ हो जाती हैं लोगों को, तारीख भूल जाते हैं, मगर आजकल के दौर में तारीख छुपाना इतना आसान नहीं है। अगर मैं सारी बात है आपको एक बात जैसे मैं आज किसी से कर रहा, तारीख के हमेशा 2 रुख होते हैं, जो आप लोगों को बताना चाहते हैं और जो फैक्ट्स होते हैं। और तारीख की स्टडी करने के लिए हमेशा दोनों जावियों को देखें। मैंने दोनों जाविये जज करने की बात बताई है। मैं बिल्कुल ही डिनाई नहीं कर रहा कि सिंधी नेशनल लीग ने सिंध पैक्ट प्रेजेंट नहीं किया था, मगर उसका कोई कद्दू इम्पैक्ट था उसको सिंध से अलग, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग करने के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि सिंधी नेशनल लीग अलग थी, मुस्लिम लीग अलग थी, और मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुस्लिम लीग की क्लाउड ब्रिटिश गवर्नमेंट पे ज़्यादा थी, कांग्रेस की क्लाउड ज़्यादा थी, सिंधी नेशनल लीग किसी खाते में नहीं आती थी। दानिश का गवा दीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़। तारीख के और आँख हम पलटते रहेंगे, झूठ पे से पर्दा हम हटाते रहेंगे अदाबर से। और हाँ, लखनऊ को गालियाँ मत दो, लखनऊ पैक्ट के अंदर भी तुम्हारी सिफारिश की गई। टेक केयर।